آج ہم بات کریں گے نماز پہ۔ میرا سوال یہ ہے آپ سے، بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا آپ مسلمان نہیں ہو؟ کیا آپ کا انتقال ہو چکا ہے؟ یا پھر آپ معذور ہو؟ اگر ان تینوں کنڈیشنز میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے تو کیا وجہ ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے؟ آپ کو پتہ ہے نماز فرض ہے۔ فرض کا کیا مطلب ہے؟ فرض کا مطلب وہ چیز ہے جو لازم ہے، آپ کو پڑھنی ہی ہے۔ اگر آپ فرض کو سکپ کریں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ اگر آپ کو کوئی گناہ گار کہتا ہے اور آپ پھر کہتے ہو کہ میں گناہ گار نہیں ہوں، اور پھر آپ نمازیں بھی چھوڑی جا رہے ہو، تو اس کا سمپل سا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہو۔ آپ گناہ گار ہو۔ اگر آپ ایک نماز بھی چھوڑ رہے ہو تو آپ گناہ گار ہو۔ نفل ایسے ہیں کہ آپ نے پڑھ لیا تو ثواب مل جائے گا، اگر آپ نے چھوڑ دیا تو گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن فرض وہ چیز ہے جو آپ پڑھیں گے تو ثواب ملے گا اور فرض بھی ادا ہو جائے گا، آپ چھوڑیں گے تو آپ کو سیدھا سیدھا گناہ ملے گا، آپ گناہ گار ہو جاؤ گے۔ نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، سوشل پرسپیکٹو سے بھی اور ریلیجیس پرسپیکٹو سے بھی۔ ریلیجیس سے بات کر لیتے ہیں، قرآن پاک سے بات کر لیتے ہیں، جو ہم مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ آتھینٹک ایک بک ہے، جس کی ہمیں کسی ایک لفظ پہ، کسی ایک حرف پہ بھی شک نہیں ہے کہ وہ غلط ہو سکتا ہے۔ سورہ مدثر میں ایک آیت ہے، اس میں یہ ہے کہ جب جنت والے جہنم والے سے پوچھیں گے کہ تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے آئی، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پھر ایک اور آیت ہے قرآن پاک میں، سورہ عنکبوت میں، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اگر آپ برائی اور بے حیائی سے رکنا چاہتے ہیں تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ نماز پڑھو۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں بٹ وہ ساری برائیاں اور بے حیائیاں بھی کرتے ہیں۔ تو اس کو بھی کلیریفائی کیے دیتا ہوں، یہ چیز ایسی تھی جو مجھے بھی کافی عرصہ سمجھ نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، میں بھی بڑا عجیب ہوتا تھا کہ یہ کیا تضاد ہے یار۔ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، اور پھر بھی ہمارے پاس ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو نماز بھی 5 وقت پڑھتے ہیں اور سارے برے کاموں میں بھی وہ پڑے ہوئے ہیں، برائی اور بے حیائی کے۔ پھر مجھے اس کی تھوڑی سمجھ آئی، پتہ نہیں میں کس کو سن رہا تھا، تو ٹھیک ہے مجھے بہت زیادہ اس کی کلیریفیکیشن مل گئی۔ سمپل سی بات ہے، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو، نماز کے لیے جب وضو کرو گے، مسجد جاؤ گے، تو نماز آپ کو بتائے گی کہ یہ کام برے ہیں، برائی اور بے حیائی کے، اس سے رک جاؤ۔ 5 وقت پڑھو گے، 5 وقت نماز آپ کو یہ میسج دے گی، آپ کو ریمائنڈ کروائے گی کہ رک جاؤ، یہ کام برائی اور بے حیائی کے ہیں۔ نماز کے کام ہے صرف روکنا۔ آگے آپ رکتے نہیں ہیں، رکتے ہو یا نہیں رکتے، وہ آپ کا اپنا نفس ہے، وہ آپ کے اپنے اعمال ہیں، بٹ نماز آپ کو روکتی ہے، یہ نہیں کہ ختم کر دیتی آپ میں سے۔ اس کو آپ مس انٹرپریٹ نہ کریں، یہ صرف بات ہے روکنے کی، روکتی ہے، ختم نہیں کر دیتی آپ میں سے کہ آپ میں سے صفایا کر دے گی۔ آپ کو بار بار ریمائنڈ کراتی ہے کہ آپ رک جاؤ، آپ رک جاؤ، آپ رک جاؤ۔ تو کیپ ان مائنڈ، ٹھیک ہے، کہ نماز پڑھیں 5 وقت کی، تاکہ وہ آپ کو روکے، بار بار روکے، اور فائنلی آپ رک جائیں۔ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کون ہے جو ہمیں اتنے بڑے بڑے لیکچر دے رہا ہے، یہ پتہ نہیں یہ خود بھی نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ریگولرلی، یا پتہ نہیں پڑھتا بھی ہے یا نہیں پڑھتا۔ دیکھیں میں کون ہوتا ہوں آپ کو لیکچر دینے والا؟ میں آپ کو کبھی بھی نہیں کہوں گا آپ نفل پڑھو یا کوئی اور جو نفلی عبادت آپ کرو، وہ تو آپ کے اپنے اعمال ہیں۔ لیکن جو فرض ہے، اگر میں فرض کی کوتاہی کر رہا ہوں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں آپ کوتاہی کر رہے ہو، اور اگر آپ کر رہے ہو فرض کی کوتاہی، فرض میں کوتاہی، تو میرا حق بنتا ہے، میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو روکوں کہ آپ نہ کرو۔
میں اپنی مثال دے دیتا ہوں. میں کوئی ریگولرلی نمازی نہیں تھا 2016 سے پہلے، 10 سال پہلے. لیکن پھر اللہ کی طرف سے کچھ ایسی ہدایت ملی یا ایک وائبز نہیں آتی، یکدم آپ کا دل چینج ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد میں نے یہ ارادہ کیا کہ آئندہ نماز نہیں چھوڑوں گا. اکتوبر 2016 کی بات ہے، 15 اکتوبر تھا آئی گیس. میں نے نمازیں شروع کی اور الحمدللہ آج 2026 ہے، اپریل ہے، نیئرلی 10 سال ہونے والے ہیں. میری کوئی نماز بھی گنتی میں کم نہیں ہے. ہاں چھوٹ جاتی ہیں، جیسے کبھی نیند کی وجہ سے چھوٹ گئی، کوشش ہوتی ہے کہ نہ چھوٹے. کبھی بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئی، کبھی سفر کی وجہ سے چھوٹ گئی، یا کافی ساری ریزنز کی وجہ سے چھوٹ جاتی ہے. لیکن میں اس کو میک اپ کرتا ہوں، میں اپنی گنتی پوری کرتا ہوں، میں قضا کرتا ہوں اس کی لازمی. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے اکتوبر 2016 سے لے کر اب تک میری گنتی نمازوں کی پوری الحمدللہ میں نے کبھی نہیں چھوڑی. چلیں، کون سا نماز یار بہت بڑا کام ہے. نماز تو ایک تھوڑے سے آپ کے گھنٹہ بھی ایک پورا دن میں نہیں مانگتا. نماز تو اتنا چھوٹا سا کام ہے. اگر آپ ہر نماز میں 2 منٹ کا وضو کرتے ہو، 2 منٹ ہی لگتے ہیں وضو پہ، سمپل سی بات ہے، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا. اگر آپ ٹھیک سے وضو کریں تو 2 منٹ میکسیمم، کوئی بہت سلو ہے تو 3 منٹ لگا لے گا. تو 2 منٹ وضو کے لگا لیں پر نماز. کتنی نمازیں ہیں؟ 5 نمازیں ہیں. 10 منٹ لگ جائیں گے آپ کے وضو پہ دن میں. تو آپ شروع کریں، اگر آپ نہیں پڑھتے فرض سے شروع کریں. فرض امپورٹنٹ ہے، گناہ گار تو نہ ہونا. پھر سنتے ہو نفل تو بعد میں آئیں گے نا. ایٹ لیسٹ گناہ گاری سے تو بچیں، ثواب تو پھر بعد میں کمانے کی بات آئے گی. تو ہمارے ہاں یہ بھی بڑا ہے نا کہ لوگ نمازیں وغیرہ پڑھتے نہیں ہیں اور بعد میں پھر غریبوں کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں، ان کو روٹی کھلا رہے ہوتے ہیں، اور ادھر سے پرندوں کو دانہ ڈال رہے ہوتے ہیں. وہ نفلی کام پہلے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کام ضروری ہے اپنی جگہ. بٹ اگر آپ نہیں بھی کر رہے تو، اگر آپ کر رہے ہو تو آپ کو ثواب ملے گا. نہیں بھی کر رہے تو اس سے بخشش ہے، اللہ آپ کو بخش دے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر نماز چھوڑیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ تو سیدھا سیدھا گناہ کا کام ہے. تو پہلے فرض پھر نفل آتے ہیں. ایسے یہ گنتی الٹی نہ کریں، یہ ترتیب الٹی نہ کریں کہ پہلے نفل اور پھر فرض. سو پہلے فرض ادا کریں اور پھر نفلوں کی طرف آپ جائیں. تو ٹوٹل ٹائم کی بات کر رہے ہیں، 10 منٹ آپ کے لاگے ٹوٹل ٹائم اس پہ وضو پہ. پھر فرض کی طرف بات کرتے ہیں. فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، کتنے ہو گئے؟ 10 ٹوٹل. مغرب کے 3 فرض 13، اور عشاء کے 4 فرض 17. تو ٹوٹل میرے خیال میں ایک جو رکعت ہے وہ 1 منٹ میں ادا ہو جاتی ہے، اگر نارمل سپیڈ سے پڑھی جائے، بہت سلو نہ پڑھی جائے تو. 17 منٹ پلس 10 منٹ وضو کے کتنے ہو گئے؟ 27. چلیں تھوڑا ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں، 30 منٹ لگا لیں. رائٹ، 30 منٹ لگ گئے. آپ کے دن میں 24 گھنٹے میں سے 30 منٹ نہیں ہے آپ کے پاس گناہ سے بچنے کے لیے. آپ اپنے نفس سے فائٹ نہیں کر سکتے 30 منٹ کے لیے کہ یار یہ ضروری ہے، یہ میں پڑھوں گا، لازمی پڑھوں گا. آپ کو ایک ویڈیو میں 5 سیکنڈ رول بھی بتایا تھا. جیسے نماز کا خیال ہے کاؤنٹ، جیسے اذان سنو کاؤنٹ 5 4 3 2 1، چلو بھائی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں مسجد میں. سمپل، ویری ویری ایزی. ٹھیک ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. اپنے مائنڈ کو بتا دو میں نے نماز پڑھنی ہے اور یہ پڑھنی ہے. تم کبھی مجھے یہ نہ کہو کہ یار بعد میں پڑھ لینا. 30 منٹ نکالیں اپنی نماز سے، گناہ گار نہ ہو، اپنی لائف سٹائل کو چینج کریں، اپنی زندگی کو چینج کریں. نماز ایک تو روحانی تو اس کا فائدہ ہے ہی ہے، آپ کی روح کو سکون ملے گا ہی ملے گا، کیونکہ آپ کنیکشنز ہی ہو رہے ہیں اپنے کریٹر کے ساتھ. اس کا جسمانی فائدہ بھی ہے. 5 وقت آپ ایکسرسائز کریں گے ایک چھوٹی موٹی، آپ کا بلڈ فلو اچھا ہوگا، بلڈ سرکولیشن اچھی ہوگی، تو آپ کے باڈی پارٹس، آپ کے مسلز ڈفرینٹ ہم موشن میں رہیں گے. آپ دیکھیں آپ نماز نہیں پڑھتے تو کتنے آپ کے مسلز جو ہیں جو موومنٹ کرتے ہی نہیں ہیں دن میں، اور نماز سے پریٹی مچ آپ کے پورے باڈی کے مسل جو ہیں نا وہ ایٹ لیسٹ ایک دفعہ موومنٹ کریں گے اور وہ ایکٹیو رہیں گے. آپ کو پتا ہے کہ آپ اپنی باڈی کے جو مسلز ریگولرلی یوز نہیں کرتے، لمبے عرصے کے لیے نہیں یوز کرتے، تو پھر وہ ان کی ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے، ان کی ایکٹیونیس کم ہو جاتی ہے، وہ اس حساب سے کام نہیں کرتے، ان باڈی پارٹس میں انرجی، ان مسلز میں انرجی نہیں رہتی. اس کے ملٹیپل فوائد ہیں اس کے.
कुछ लोग कहते हैं कि यार हम जॉब पे होते हैं या कुछ और वजह होती है या सुस्त फील कर रहे होते हैं, तो हम नमाज जो है ना मिस हो जाती है हमारी, हम पढ़ नहीं पाते। आदत डालने की बात है। सो सिंपल तरीके से स्टार्ट करें। अगर आप 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ पाते, ठीक है, तो आप 3 वक्त पढ़ें, मिला के नमाजें पढ़ सकते हैं। आप सल्लम ने कभी कभी, नॉट रेगुलरली, कभी भी रेगुलरली ये चीज़ नहीं अपनानी। 5 वक्त नमाजें हैं तो 5 ही पढ़नी है, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। आप सल्लम ने कभी कभी मिला के भी पढ़ी है। फजर की तो स्टैंड अलोन होगी, आपने फजर की नमाज तो अलहदा ही पढ़नी है फजर के टाइम पे। फिर जोर और असर की आप मिला के पढ़ सकते हैं, 4 फर्ज जोर के और 4 फर्ज असर के, तो उसका टाइम होगा जोर से लेकर असर का टाइम खत्म होने तक। फिर मगरिब और इशा की भी आप मिला के पढ़ सकते हैं, 3 फर्ज मगरिब के और 4 फर्ज इशा के। उसका टाइम स्टार्ट होगा मगरिब के स्टार्ट से और इशा के एंड तक, यू कैन, और मे बी फजर से थोड़ा पहले तक। तो ये आपको और फ्लेक्सिबिलिटी देगा। अगर आपकी लंबी शिफ्ट्स हैं और आप काम पे होते हो, ठीक है, तो अल्लाह माफ़ करने वाला है। और ये फ्लेक्सिबिलिटी आप सल्लम ने हमने करके भी दिखाई है कि आप इस तरह अगर मजबूरी हो तो आप नमाज पढ़ सकते हैं। या आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आपको पता है कि आप अगली नमाज से पहले पहले वापस नहीं आ पाएंगे, जैसे अगर आप जोहर के वक्त निकल रहे हैं तो आपको पता है कि यार अभी असर का टाइम होने वाला है, मैं अभी जाऊंगा तो मैं मगरिब से पहले वापस नहीं आ सकूंगा, तो फिर जोहर के साथ ही आप असर पढ़ के जाएं। या आप कहीं चले गए हैं और जोर का टाइम हो गया और आप वापस नहीं आ पाए, असर का टाइम हो गया, तो फिर आप असर के साथ जोर के भी 4 फर्ज पढ़ लें। कज़ा नहीं, वो सिंपल नमाज आप सल्लम ने ऐसे पढ़ी है। तो इतनी ज़्यादा आसानियाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दे दी हैं। और फिर भी अगर आप नमाज ना पढ़ो तो फिर तो यही है कि आप अपने नफ्स के ग़ुलाम हो, आपका अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, आप अपने साथ फाइट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आपने नफ्स की ग़ुलामी करनी है तो करते जाएं। नफ्स की ग़ुलामी आपको ले जाएगी शैतान की ग़ुलामी तक, और फिर शैतान की ग़ुलामी का क्या अंजाम है वो तो आप सबको मालूम ही है। अल्लाह से आज ही तौबा करें, पक्का इरादा करें कि आप कभी नमाज स्किप नहीं करोगे। अगर कभी गलती से हो भी जाती है, किसी मजबूरी से हो भी जाती है, तो पक्का इरादा करें कि आप एटलीस्ट उसकी कज़ा पढ़ेंगे और उसकी गिनती आप ज़रूर पूरी करेंगे। तो मैं तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश जारी रखूँगा। जो मैंने स्ट्रीक बनाई हुई है पिछले 9.5-10 साल से, वो मेरी स्ट्रीक अल्लाह करे कभी ना टूटे, और इंशाल्लाह कभी नहीं टूटेगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मुझे अपने आप पे बहुत भरोसा है इस चीज़ में। आप भी स्ट्रीक बनाना शुरू करें, कोशिश करें लंबी स्ट्रीक लेके चले, मेरे से भी लंबी, और इतनी लंबी स्ट्रीक हो कि हमारी मौत तक तो चले एटलीस्ट, ठीक है। तो प्लीज़, अगर आपको इस वीडियो से मोटिवेशन मिली है थोड़ी सी भी, और आपने इरादा किया है नमाज पढ़ने का, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कर दीजिएगा, इस पे कमेंट भी कर दीजिएगा। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप अच्छे काम का इरादा करते हैं तो आपके अकाउंट में नेकी लिख दी जाती है। बेशक आप वो बाद में लेट्स सपोज नहीं भी कर पाते किसी वजह से, तो लेकिन नेकी आपको मिल गई, इरादा करने की नेकी भी है। और अगर आप बुरे काम का इरादा करते हैं तो उसकी बदी नहीं लिखी जाती, और जब तक आप वो काम सरजद नहीं करते उस वक्त तक आप पे कोई गुनाह नहीं होता, ठीक है। तो इरादा करें, आप नमाज पढ़ेंगे, लंबी स्ट्रीक बनाएंगे, अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक कायम करेंगे, सुस्ती से बच जाएंगे, नफ्स के साथ जिहाद करेंगे, शैतान के गुलाम नहीं बनेंगे, ठीक है। अल्लाह आपकी हिफाजत करे, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।